بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلاب، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت پنجم کی مضمون اردو سے ایک عنوان پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا آدھا سبق ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا ہے، اور اس عنوان کا نام ہے انصاف۔ آپ اپنی کتاب کو اپنے سامنے رکھیں اور میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور ساتھ میں سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا۔ اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا۔ پیارے بچوں، چونکہ ہم انصاف کا سبق پڑھ رہے ہیں، تو اس کا یہ دوسرا پیراگراف ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انصاف کے لیے، انصاف چاہنے کے لیے ایک بڑی گھر کی عورت کا معاملہ لایا گیا۔ اس خاتون نے، اس عورت نے چوری کی ہوئی تھی، اور چوری کا جو جرم تھا وہ ثابت ہوا تھا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے۔ تو چونکہ یہ جو عورت تھی یہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو لوگ چاہتے تھے کہ اس کو کچھ رعایت ملے، کچھ ریلیکسیشن ملے، کیونکہ یہ بڑے خاندان کی عورت ہے۔ تو اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لے کر گئے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان چہتے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کرے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حاضر خدمت ہونے کا مدعا بیان کیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اس عورت کو رعایت دی جائے۔ بالآخر ایک نوجوان صحابی جو تھے، جس کا نام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، باقیوں نے اس کو آمادہ کیا، اس کو مجبور کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھیں۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور حاضر خدمت ہو کر یہ جو مسئلہ تھا، یہ جو مدعا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو، پچھلی قوموں پر جو تباہی آئی ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے نہایت ہی سخت قانون بنائے جاتے تھے۔ تو انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی تھی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی باتوں سے گریز کیا کرو، پرہیز کیا کرو، کیونکہ پچھلی جو قومیں تھیں ان پر تباہیاں آئی، ان پر اللہ تبارک و تعالی سے عذاب آئے، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ وہ اس وقت اونچے طبقے کے لوگوں کو، یعنی امیر لوگوں کو، بڑے خاندان کے لوگوں کو رعایت دیا کرتے تھے، چھوٹ دیا کرتے تھے، تو غریب لوگوں پر سخت قانون رائج کرتے تھے۔ اس
وجہ سے ان قوموں پر عذاب آیا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا، چنانچہ اس خاتون کو قانون شریعت کے مطابق سزا دی گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے گریز کیا اور ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو وہ جو عورت تھی جس نے چوری کری ہوئی تھی تو اس پر شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق جو سزا جو تھی اس کو سزا دی گئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جنگ بدر میں بھی پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اور ایک واقعہ جنگ بدر میں پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمان جو تھے یہ فتح ہوئے تھے، کامیاب ہوئے تھے۔ مکہ کے بہت سارے کفار مارے گئے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے اس وقت تک ابھی اسلام نہیں قبولا تھا۔ تو مکہ کے جو کفار تھے اس وقت وہ بہت سارے مارے گئے اور بہت سارے قید ہوئے۔ جب قید ہوئے ان میں سے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان میں شامل تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسی سے باندھ دیا گیا۔ تو اس وقت جو قیدی تھے ان کو رسیوں سے باندھا جاتا تھا، تو ان کو بھی باندھا گیا۔ رسی زیادہ کس کے باندھی گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو درد کی شدت سے کرہاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کرہانے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے۔ تو رسی ان کی جو کس کر باندھی ہوئی تھی، مضبوط کر کے باندھی ہوئی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو درد کی وجہ سے، درد زیادہ ہونے کی وجہ سے چیختے تھے، چلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کرہانے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے تھے، تو ان کو ان کی بے قراری جو تھی دکھائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری نہ دیکھی گئی اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ڈھیلی کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری دیکھتے ہوئے ان کو یہ گوارا نہ گزرا، تو جو صحابی تھے باقی، انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی جو تھی وہ تھوڑی سی ڈھیلی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ میرے باقی صحابیوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی کر دی ہے کہ تمام قیدیوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، یا تو سبھی قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں یا پھر دوسرے قیدیوں کی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی بھی کس کے باندھ دی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ انصاف کے پیغمبر تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو سارے قیدیوں کی جو رسیاں ہیں وہ ڈھیلی کی جائیں، نہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رسی ہے ان کو بھی کس کے باندھ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔ تو انصاف کا یہ تقاضا تھا اس وقت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق سارے قیدیوں کی رسیاں جو ہیں وہ ڈھیلی کر دیں۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کرنے کا طریقہ۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اتنے انصاف پسند تھے، انصاف کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو یہ دین تھا، جو یہ اسلام تھا، جو یہ انصاف تھا، یہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلا اور اس کا پرچار ہوا، اور
جس کی وجہ سے آج ہم بھی مسلمان ہیں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو آج کا عنوان تھا، آج کا جو سبق تھا، یہ سب سمجھ آیا ہوگا۔ تو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔